ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ کے ہی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لہلے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجہ الاشجہی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا رسول پاک کے وہ نواسے کہ ان کی پاک تینت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور سب بھیجے ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ہو گئی ملاقات شاہر دربار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ اور جب دنیا سے جائیں تو حضور کے ساتھ اتنی تو وفا کر کے جائیں کہ جب روح میرے پہران خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ حمد و ثنا اس رب لم یزل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے کمل کے لیے، ہدیہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان پروقار پرمسرت روحانی تقریب سعید بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں اہلیان محلہ، انتظامیہ کمیٹی، میلاد کمیٹی، جنہوں نے آج اپنے محبوب آقا کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ میں نہیں جانتا کس نے کتنا حصہ لیا ہے، لیکن جن کی محفل سجا کے ہم بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے زہرا کے بابا سب کے نام بھی جانتے ہیں، سب کے کام بھی جانتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور چراغ گولڑا پیر سید نصیر النذیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آج جو میرے حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں وہ فرماتے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے دل اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، یہ کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، یہ کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کا ایک عظیم نام، نازش اہل سنت، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، واصف تاجدار ختم نبوت، سفیر عشق رسول جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد سلمان مصباحی خادمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سیالکوٹ سے ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں گے، خطاب بھی سماعت کریں گے، بس اسی محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جتنے آئے بیٹھے ہیں، جو آیا بیٹھا ہے، جب کوئی کسی گھر میں جاتا ہے وہ مہمان بن کے جاتا ہے۔ آج ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم رب کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں اور ذکر اس کے محبوب کا کر رہے ہیں۔
آج کی یہ محفل عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بفضان کرم حضرت قبلہ عالم گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اور آج کی یہ محفل زیر صدارت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد انور شاہ صاحب محتمم جامعہ حاضہ، اور آج کی یہ محفل بفضان نظر پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور آج کی یہ محفل زیر نگرانی برادر مکرم حضرت علامہ قاری محمد اصغر چشتی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، اور حضرت علامہ قاری زاہد محمود قادری صاحب مدرس جامع حاضہ، اور آج کی یہ زیر محفل زیر قیادت پیر طریقت برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ پیر سید احسان الحسن شاہ صاحب ناظم اعلیٰ جامع حاضہ، آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ وقت کم ہے میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس بات اتنی ہی کرتا ہوں۔ آج ہم اللہ اس کے محبوب کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، بات یہی ہے دنیا کی محفلوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھا ہو اس محفل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو اس محفل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، دنیا داروں کی محفل میں بیٹھا ہو اس محفل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا داروں کی محفل نہیں ہے، یہ دوستوں کی محفل نہیں ہے، یہ محفل ذکر خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کی ہے، اور جو ذکر خدا کی محفل میں آ جاتا ہے وہ بڑی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جو ذکر محبوب خدا کی محفل میں آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کالی کملی کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم یہاں نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، نہ تو کسی کو بتانے کے لیے آئے ہیں، نہ تو کسی کو جلانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں تو اپنے رب اور اس کے محبوب کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی اس محفل کے انتظامیہ کے نوجوان بزرگ، جتنے بھی احباب آج کی اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں، یاد رکھیں جب بھی محفل میں بیٹھیں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم دنیا میں جنت کی سیر کیا کرو، جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ دنیا میں جنت کے باغ کیا ہیں؟ میرے محبوب کائنات نے فرمایا مجالس الذکر، جو ذکر کی محفلیں ہیں وہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کے میوے کیا ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ان کے میوے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، رب کی پاکی ہے۔ جب قاری صاحب تلاوت کریں آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ جاری ہو، اس سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کتنی پاک وہ ذات ہے جس کا یہ پاک کلام ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمارے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کے نام کے جنت میں باغات لگے ہونے چاہیے۔ آئیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم حافظ و قاری محمد عدیل صاحب متعلم جامع حاضہ، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خان بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنی حاضری پیش کریں گے، اور انشاءاللہ وقت پہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ کا ذوق میں نے دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ جتنی دیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جب نظر سے نظر ملے گی پھر دل سے دل ملیں گے، جب دل سے دل ملیں گے تو پھر سننے سنانے کا مزہ آئے گا۔ اب محبت کے ساتھ کوئی کنجوسی نہیں کرنی، جہاں جہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ سب حضور کے غلام بن کے بیٹھے ہیں، باتیں ہوتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے محبوب کی آمد کا جھنڈا بنا کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم فرشتوں سے پوچھو نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو سارا قرآن تیرا حسن بیان لگتا ہے اس کا قاری ہو کہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی ناصر سوئے افلاک اٹھتی ہے نظر چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے رب کی کتاب لا ریب کی تلاوت سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ پنجابی کا ایک شاعر ہے ناصر شاہ کاظمی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں ظلم جتنا بھی تکڑا سہی بغاوت کون ڈک سکتے قرآن کی تلاوت ہم نے سنی ہے ایک یہ قاری قرآن نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ایک وہ تلاوت تھی جو قاری قرآن نے کربلا میں کی تھی شاعر کہتا ہے ظلم جتنا بھی تکڑا سہی بغاوت کون ڈک سکدا ہے جداں تائیں نائے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکدا ہے سچائی دے پیکر کدی جھکدے نہیں سر نیزے تے چڑھ سکدا ہے تلاوت کون ڈک راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا جے کوئی ٹرے تے یار میں لا دیندا بات عشق کی ہوتی ہے کہ راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا محبوب ملدے نہیں ہٹیاں تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج کی ہماری اس بزم میں کثیر تعداد میں علماء کرام ثناخانہ نشیر لسان تشریف فرما ہیں
برادر مکرم جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد اصغر چشتی صاحب، قاری محمد زاہد محمود صاحب کی یہ محبتیں کہ آج آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آج ہماری الحمدللہ سٹیج کی زینت ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں پیکر صدق و وفا جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر محمد شہید صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مسلمان جرنیل آپ اٹھا کے دیکھیں نا، سلطان ٹیپو ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، شہاب الدین غوری ہو یا ارطغرل غازی ہو، سب کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ تھا۔ سلطان محمود غزنوی مرید تھے سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے شیخ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سلطان ارطغرل مرید تھے حضرت شیخ ابن العربی کے۔ تو میں جب حضرت علامہ پروفیسر شہید صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ آج ان نوجوانوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، تو جن نوجوانوں کے پیچھے علماء کا ہاتھ ہو پھر ان نوجوانوں کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں۔ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا راہ عشق تے ٹرنا بڑا اوکھا، جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندہ، محبوب ملتے نہیں ہٹیاں تو عشق پھر بھی بولیاں لوا دیندہ۔ اے اونچ نیچ نہ ویکھے، اے ذاتاں پاتاں دے فرق مٹا دیندہ، عشق ایمان عاشقاں دا، اے ازلاں دے راز سمجھا دیندہ۔ اجمل عشق نو اللہ توفیق بخشی، اے نیزے ہوتے بھی قرآن سڑا دے۔ تو بات ساری عشق کی ہے۔ آج ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، یہ بات نسبت کی ہے۔ کوئی دنیا والوں کی نسبت پہ ناز کرتا ہے، کوئی کسی کی نسبت پہ ناز کرتا ہے، کوئی ایم پی اے کی نسبت پہ ناز کرتا ہے، کوئی ایم این اے کی نسبت پہ ناز کرتا ہے، کوئی وزیر کی نسبت پہ ناز کرتا ہے، کوئی شخص کی نسبت پہ ناز کرتا ہے۔ ہمیں تو ناز ہے اس آمنہ کے لال کی نسبت پہ ناز ہے۔ یہ نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ نسبت قبر میں بھی کام آئے گی، یہ نسبت حشر میں بھی کام آئے گی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، یاد شاہ مدینہ جو آتی گئی ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، یا نبی کہہ کے جب دی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، جب سے ہو گئے ان کے در کے غلام پائی شان شہی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آگ ہے خود نبی اور کیا، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آگ ہے خود نبی اور کیا چاہیے۔ دعوت نہ دے رہا ہوں، چھوٹی سی عمر میں اس حضور کی ثناخوانی کی صدقے اللہ کریم نے ان کو بڑی محبتوں بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے ہر محفل میں میرے شریک سفر ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم محمد علی فریدی صاحب جو کہ اس دفعہ سیرت یہ میلاد شریف کے مہینے میں جو نعت کا مقابلہ تھا آل پاکستان، اس میں پہلے نمبر پہ کے پی کے کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے پاکستان میں اللہ کریم نے ان کو پہلے نمبر سے اور عزتوں سے نوازا ہے۔ میں دعوت نعت دے رہا ہوں ثناخوان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت واصف تاجدار نبوت جناب محترم محمد علی فریدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حاضری بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت۔ نام نبی میں جب بھی کبھی کوئی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، ملت ساری بول پڑی، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ علم الدین کی جرت دیکھ، ممتاز کی ہمت دیکھ، خادم حسین کی جرت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، جاگ اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
محبت کے ساتھ حضور کی بلند بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھیں۔ اس عقیدت کے ساتھ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور سرکار مدینہ گنبد خضرا ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی عنایت کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول